یہ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اس سے پہلے اس سے پہلے کفار کے بارے میں بیان ہو گیا تھا، اور منافقین کے بارے میں بیان ہو گیا تھا، منکرین جتنے تھے ان کے بارے میں، ان کے لیے وعیدات کا ذکر ہو گیا تھا۔ اب یہاں سے مومنوں کے لیے تبشیر کو بیان کیا جا رہا ہے، بشارت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے وبشر الذین آمنوا، خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کیا، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے باغات ہوں گے کہ ان کے نیچے نہریں بہیں گی، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ، جب بھی ان کو رزق دیا جائے گا اس جنت میں سے کوئی پھل، رزقاً بطور رزق کے، قالوا تو کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، واتوا به متشابہا، اور دیا جائے گا ان کو ان کے مثل، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پر بیویاں ہوں گی، پاک بیویاں، ہم فیہا خالدون، وہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو وبشر اخبر، معنی بیان کر دیا کہ بشر کا معنی ہے اخبر، خوشخبری سنا دیجئے، یعنی کہ ان کو اچھی خبر دیجئے۔ الذین آمنوا صدقوا باللہ، خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لے کر آئے۔ صدقوا باللہ، یہ رد ہے معتزلہ کے اوپر۔ معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اعمال ایمان کا جز ہے، اعمال ایمان کا جز ہے، مرتکب گناہ کبیرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، جبکہ محققین اور محدثین اور اہل حق علماء کا عقیدہ یہ ہے کہ اعمال ایمان کا جز نہیں ہے، ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، لہذا اگر کوئی گناہ کبیرہ کرتا ہے تو گناہ کبیرہ سے وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر صاحب جلالین نے صدقوا باللہ کہہ کر تردید کر دی معتزلہ کے اوپر، کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، یعنی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تصدیق کر دی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تصدیق کر دی، تو ایمان کی تعبیر انہوں نے صرف تصدیق کے ساتھ کی ہے، جبکہ معتزلہ ایمان کی تعبیر کے اندر کس کو، اعمال کو بھی داخل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں، تصدیق قلبی اور نیک اعمال، یہ دو چیزیں ملتی ہیں تو ایمان بنتا ہے، جبکہ اہل حق فرماتے ہیں کہ نہیں، صرف تصدیق قلبی اگر ہو تو آدمی مومن ہو جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی صرف جو ہے تو کلمہ پڑھ لیتا ہے اور دل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے، اور اس نے نیک اعمال نہ کیے ہو، یا نیک اعمال کیے ہو یا گناہ کر لیے ہو، تو ان گناہوں کی وجہ سے وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ باللہ، یہ محل ایمان بتا دیا۔ وعامل الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیا، من الفروض والنوافل، یہ مصداق بتا دیا نیک اعمال کا، کہ نیک اعمال سے مراد کیا ہے، فرائض اور نوافل مراد ہیں۔ ان لہم جنات تجری، بان لہم، اس میں اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ بان لہم جنات تجری، یہ منصوب بنزع خافض ہے۔ منصوب بنزع خافض اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک اسم مجرور ہوتا ہے حرف جر کے ذریعے سے، لیکن حرف جر کو حذف کر دیا جاتا ہے، حرف جر کو ہٹا دیا جاتا ہے، اور اس مجرور کو منصوب بنایا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات، مجرور کو منصوب کر دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں منصوب بنزع خافض، کہ نصب کر دیا گیا بنزع خافض، حرف جر کو ہٹانے کے ساتھ۔ تو اب یہاں پر اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ بشر یہ متعدی ہوتا ہے، یہ بشر جو ہے تو یہ بلا واسطہ متعدی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے صلہ میں با حرف جر ہوتا ہے، اور وہ با حرف جر یہاں پر مقدر ہے۔ بِأَنَّ لَهُمْ جنات تجری، جنات یہ معنی بیان کر دیا آگے کہ حدائق ذات و شج، حدائق ذات و اشجار و مساکن، کہ وہ باغات کہ ذات و اشجار و مساکن، کہ جس کے اندر درخت ہوں اور رہنے کی جگہ ہو، تجری من تحتها الانہار، کہ اس کے نیچے نہریں بہیں گی، اے تحت اشجارہا، یہ اشکال تھا، اشکال کا جواب دے دیا کہ درختوں کے نیچے، اس جنت کے نیچے اگر پانی بہتا ہو تو زمین کے ہر حصے کے نیچے پانی بہتا ہے، تو زمین کے نیچے پانی بہنا تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات، زمین کے ہر حصے کے نیچے پانی بہتا ہے تقریباً، تو یہ جنت کی خصوصیت تو نہ ہوئی۔
تو جواب دیا تحت اشجارہا و قصورہا، کہ ان درختوں کے نیچے اور ان محلات کے نیچے پانی بہیں گی. الانہار، اس کے نیچے نہریں بہیں گی. اے المیاہ فیہا، یہ اشکال کا جواب دے دیا. اشکال یہ تھا کہ اس کے نیچے نہریں بہیں گی. نہر تو نہیں بہتی بلکہ اس کے اندر پانی بہتا ہے. نہریں تو نہیں بہتی بلکہ اس کے اندر پانی بہتا ہے. تو جواب دے دیا کہ یہاں پر ذکر محل ہے اور مراد اس سے حال ہے. ٹھیک ہے، اسناد مجازی جس کو کہتے ہیں. یا یہ کہہ دو کہ ذکر تو ظرف کا ہے اور مراد اس سے مظروف ہے. ذکر تو نہر کا ہے اور مراد اس سے پانی ہے. تو اس کے نیچے نہریں بہیں گی، یعنی اس کے اندر پانی بہے گا، اس نہروں میں پانی بہے گا. اب نہر کسے کہتے ہیں، یہ نہر کا معنی آگے بیان کر دی. وَالنَّهْرُ الْمَوْجُ الَّذِي يَجْرِئُ فِيهِ الْمَاءُ، نہر اس کو کہتے ہیں اس جگہ کو کہ جس کے اندر پانی بہتا ہے. لِأَنَّ الْمَاءَ يَنْهَرُهُ وَيَخْفِرُهُ، اس لیے کہ پانی ہی اس کو کھودتا ہے. جہاں پر پانی گزرتا ہے تو پانی اپنے لیے خود ہی جگہ بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو پانی کہتے ہیں. وَالْإِسْنَادُ الْجَرْيِ إِلَيْهِ مَجَازٌ، اور اسناد الجریے اور پانی کی جریان کی نسبت جو نہر کی طرف کی تو یہ اسناد مجازی ہے. اب یہاں پر تصریح بما علم ضمناً، کہ وہ بات جو ضمناً معلوم ہو گئی تھی کہ بھائی یہاں پر ذکر محل ہے اور مراد اس سے حال ہے، تو جو چیز ضمناً معلوم ہو گئی تھی تو اسی چیز کی وضاحت کر دیا صاحب جلالین نے کہ اسناد الجری الیہ مجاز، کہ یہاں پر جو جری کی نسبت نہر کی طرف کی گئی ہے تو یہ کیا ہے، یہ مجاز ہے. سمجھ آتی بات. کلما رزقوا منہا، جب بھی ان کو رزق دیا جائے گا اس جنت سے، اطعموا من تلک الجنہ، اطعموا من تلک الجنت، یہ معنی بیان کر دیا کہ رزقوا منہا سے مراد اطعموا من تلک الجنت ہے. من تلک الجنت، منہا کے ضمیر کا مرجع بیان کر دیا. اطعموا یہ رزقوا کا معنی ہو گیا. منہا من تلک الجنت، تو ہا ضمیر جو ہے اس کا مرجع بیان کر دیا کہ وہ اس جنت کی طرف راجع ہے. کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا، قالوا ھذا الذی رزقنا، تو جب بھی ان کو ان پھلوں میں سے کوئی رزق دیا جائے گا تو کہیں گے ھذا الذی رزقنا، یہ تو وہی ہے کہ جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا. تو یہاں پر اشکال ہوتا ہے کہ یہ وہی کیسے ہو سکتا ہے جو کھا لیا. مطلب ایک چیز اگر آدمی کھا لے، ایک جب کپ چائے پی لے اور اس کے بعد اس کو دوسرا کپ دیا جائے تو کہ یہ چائے تو میں نے پی لی، تو یہ چائے آپ نے کیسی پی لی ہے، جو چائے آپ نے پی لیا وہ تو ختم ہو گئی ہے، وہ چائے تو ختم ہو گئی. تو جو ختم ہو گئی ہے اس کو دوبارہ آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ قالوا ھذا الذی رزقنا. تو جواب دے دیا کہ یہاں پر مثل مضاف ہے، تو جملہ کیسے بنے گا، قالوا ھذا الذی رزقنا قالوا مثل ھذا الذی رزقنا، اسی طرح کی چیز تو ہمیں پہلے بھی دی گئی تھی. یہ معنی ہو جائے. سمجھ آ گئی بات. جنت کے اندر جب ان کو پھل دیا جائے گا تو وہ کیا کہیں گے، مثل ھذا الذی رزقنا، یہ معنی ہو جائے گا کہ بھئی یہ جو ہمیں ابھی دیا گیا اس طرح کی چیز تو ہمیں پہلے بھی دی گئی. من قبل، قبل قبلہ، تو یہاں پر اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ قبل یہ مرفوع ہے. ٹھیک ہے، مبنی علی الضم ہے، اور یہاں پر مضاف محذوف ہے اضافت مانوی کے ساتھ. سمجھ گئے، نیت کے اندر اضافت موجود ہے. قبلہ، قبل اے قبلہ، اس سے پہلے. فی الجنت، اب یہاں پر دو رائے ہیں علماء کی کہ جب جنت کے اندر ان کو نعمتیں دی جائیں گی تو وہ کہیں گے کہ ہمیں تو اس طرح کی رزق پہلے بھی ملی تھی، تو اس طرح کا رزق ہمیں پہلے بھی ملا تھا، پہلے کہاں ملا تھا. تو ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ وہ دنیا کے اعتبار سے کہیں گے کہ بھئی یہ سیب تو میں نے دنیا میں بھی کھایا تھا، اس طرح کا سیب تو یہاں پر بھی وہی سیب ہے لیکن اس کا ذائقہ تبدیل ہوگا. اس طرح کے آم تو ہم نے دنیا میں بھی کھائے تھے، اس طرح کے رزق تو ہمیں دنیا میں بھی ملے تھے، اب یہاں پر بھی اسی طرح کا رزق مل رہا ہے. تو رزق سیب آم وہی ہوگا لیکن ان کا ذائقہ تبدیل ہوگا. ایک گروہ یہ کہتا ہے، اور علماء کا دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، بلکہ
وہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں کہیں گے. جب ایک دفعہ اس کو پھل دیا جائے گا وہ کھا لے گا, جب دوبارہ اس کو پھل دیا جائے گا جنت کے اندر تو کہے گا کہ ھذا الذی رزقنا من قبل, یہ تو ہم نے اس سے پہلے بھی ابھی کھا لیا, یہ تو ہم نے اس سے پہلے بھی کھا لیا. سمجھ آ گئی بات. لیکن وہ دوسری مرتبہ جو اس کو نعمت دی جائے گی اس کی نعمت پہلے والے نعمت کے مقابلے میں تبدیل ہوگی. سمجھ آ رہی ہے بات کی جا رہی ہے. تو یہاں پر صاحب جلالین نے فی الجنت فرما کر کس اس دوسرے گروہ کو ترجیح دی کہ وہ جو دوسرے گروہ والی بات کرتے ہیں کہ بھائی یہاں پر جنت مراد ہے, جنت کی نعمت مراد ہیں, ان کے مذہب کو صاحب جلالین نے ترجیح دی. فی الجنت لتشابہ ثمارہا بقرینۃ, یہ اس قول کی وجہ ہے کہ وہ کیوں کہیں گے کہ بھائی مثل ھذا الذی رزقنا یا ھذا الذی رزقنا, وہ کیوں کہیں گے لتشابہ ثمارہ بقرینۃ, کہ وہ کیا ہوگا, وہ علامتوں کے ساتھ وہ پھل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشابہ ہوں گے. وَأُتُوبِهِ جِیءُوا بِالرِّزْقِ, اور ان کے لیے لایا جائے گا بالرزق, رزق معنی بیان کر دیا کہ اتو بمانا جیو کی ہے, بالرزق ضمیر کا مرجع بیان کر دیا گیا, تو ان کے پاس رزق لایا جائے گا متشابہن, جو کیا ہوگا یشبہ, متشابہن کا معنی بیان کر دیا, یشبہ بعضہ بعضا, کہ وہ رزق ایک دوسرے کے ساتھ مشابہ ہوگا. اب محل مشابہت کیا ہے, تو محل مشابہت لونن, رنگ کے اعتبار سے, رنگ کے اعتبار سے وہ مشابہ ہوں گے, لیکن وَيَخْتَلِفُ طَعْمًا, اب یہ اشکال تھا کہ جب ایک جیسی چیز انسان کھاتا ہے تو اس سے اکتا جاتا ہے, لیکن جواب دیا نہیں, لون کے اعتبار سے تو مشابہ ہوگا لیکن وَيَخْتَلِفُ طَعْمًا, لیکن ذائقے کے اعتبار سے وہ الگ الگ ہوں گے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مِّنَ الْحُورِ وَغَيْرِهَا, وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ, اگلی نعمتوں کا بیان فرما دیا کہ ان کے لیے وہاں پر حوریں ہوں گی, بیویاں ہوں گی وہاں پر ان کے لیے. من الحور, یہ مصداق بیان کر دیا ازواج کا, من الحور, کہ ان کے لیے دنیا میں ان کے لیے وہاں پر جو بیویاں ہوں گی وہ حور ہوگی. وغیرہا, غیرہا سے اشارہ کر دیا دنیا کی بیویوں کی طرف, ٹھیک ہے, غیرہا سے اشارہ دنیا کی بیویوں کی طرف, کہ وہاں پر ان کے لیے بیویاں ہوں گی, وہ بیویاں کون ہوں گی, حور ہوں گی, اور دنیا کی بیوی بھی ان کی بیویاں ہوں گی. سمجھ آ گئی بات. مطہرۃن, وہ پاک ہوں گی, پاک ہوں گی کس سے, من الحیض, یہ محل طہارت کو بیان کر دیا, کس کو, محل طہارت کو بیان کر دیا. من الحیض والقل, من الحیض وکل قذر, وہ حیض سے پاک ہوں گے اور ہر گندگی چیزوں سے وہ پاک ہوں گے. ہم فیہا وہم فیہا خالدون, اے ماکثون ابدا, اور وہ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر ہوں گے. ماکثون, خالدون کا معنی بیان کر دیا, ابداً اشارہ کر دیا کہ خالدون یہاں پر ہمیشہ کے معنی میں, خالدون ہمیشہ کے معنی میں. لا یفنون, یہ صورت بیان کر دیا ہمیشہ کی, ہمیشہ وہاں پر رہنے کی صورت کو بیان کر دیا کہ لا یفنون ولا یخرجون, کہ وہ فنا نہیں کیے جائیں گے اور وہ جنت سے نکالے نہیں جائیں. ٹھیک ہے, اچھا, اگلی آیت وَنَزَلَ رَدًّا لِقَوْلِ الْيَهُودِ, یہ آیت, اگلی آیت کا شان نزول بیان کرنا مقصود ہے یہاں سے صاحب جلالین کا, کہ یہود وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر مکھیوں کا ذکر ہے اور اس کے اندر مکڑیوں کا ذکر ہے, تو یہ کیسے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس قول کو رد کرنے کے لیے فرما دیا, نزل ردا لقول اليهود لما ضرب الله المثل بالذباب في قوله وان يسلبهم الذباب والعنقبوت في قوله كمثل العنقبوت. تو یہودی کہتے تھے کہ ماذا اراد اللہ بذکر هذه الاشیاء الخسیسۃ, کہ اللہ تعالیٰ ایک خسیس اور گھٹیا چیزوں کے ذکر کو قرآن میں کرتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہو سکتا ہے. تو فانزل اللہ, اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل فرمائی,
ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، کہ اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتے اس بات سے کہ بیان کر دے تم لوگوں کے لیے مثلا ما بعودۃ، مثال کس چیز کی، بعودۃ مچھر کی، فما فوقها یا اس سے بھی کم، فاما الذین آمنوا پس وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، فیعلمون پس وہ عمل کرتے ہیں، انہ فیعلمون پس وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، من ربہم رب کی طرف سے، واما الذین کفروا اور بہرحال وہ لوگ جو انہوں نے کفر کیا، فیقولون تو پھر وہ یہی کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ساتھ کیا ارادہ رکھتا ہے، مثلا ان مثالوں کے ساتھ، یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بہت سو کو گمراہ کرتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ نہیں ہوتے ان مثالوں کے ذریعے سے مگر کون، فاسق لوگ۔ چلیں تھوڑی آیات لمبی ہے تو اس کو انشاءاللہ پھر پیر کے دن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، چلیں، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔